الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک شریعت ایسی دی جس شریعت کے اندر نہ صرف آخرت کی بھلائی ہے، جس شریعت کے اندر صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ اگر یہ شریعت فالو کرو گے تو آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی، بلکہ اس دین کے اندر اور اس شریعت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر اس شریعت کو فالو کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کی دنیاوی
کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی ان کی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اس سے پہلے کی آیت میں آخرت کی بات گئی تھی کہ آخرت میں نجات ملنے کے لیے کیا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف چلو اور ان کی بات مانو۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیاوی معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ایک حکم ہے یہاں پہ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ اس آیت کی شان نزول کو آپ سمجھیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا، ایک مسلمان آدمی تھے اور اس کا نام تھا بدائی۔ یہ بڑے تاجر قسم کے آدمی تھے، مسلمان تھے۔ تو انہوں نے اپنے کچھ 2 ساتھیوں کو لے کے شام گئے تجارت کرنے کے لیے، اور جو 2 ساتھی ان کے ساتھ گئے تھے یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، دونوں کرسچن تھے۔ ایک کا نام تھا تمیم اور ایک کا نام تھا عدی۔ یہ تینوں مل کے گئے تجارت کرنے کے لیے شام میں، سیریا میں۔ تو بدیل وہاں پہ پہنچنے کے بعد بہت بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ میری حالت بہت بری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ حالت بری ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ نہیں، میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے اور میں مکہ تک پھر دوبارہ پہنچنے نہیں پاؤں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک پرچہ کے اندر یا کسی چیز کے اندر انہوں نے پوری لسٹ بنائی کہ کیا کیا چیز سامان ان کے پاس شام میں تھے، اور انہوں نے جو ہے سامان کے اندر اس پرچہ کو اور اس جو بھی کچھ تھا اس کے اندر ڈال دی، اور اپنی 2 ساتھیوں سے یہ کہا کہ دیکھو میرے یہ سامان ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی اب باقی نہیں رہے گی اور میں مکہ مکرمہ تک پہنچنے نہیں پاؤں گا، تو میری طرف سے تم ان چیزوں کو، ان اسباب کو، ان سامان کو تم پہنچا دینا میری فیملی۔ اور موت سے پہلے جو بات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وصیت۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے وصیت کر کے گئے، تو موت کی پہلی جو بات ہوتی ہے، اور آپ جس کو یہ کہتے ہیں، جو بات سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وصیت۔ اور جس آدمی کو وصیت کی جاتی ہے، آپ نے اپنے بھائی سے کہا، اپنی وائف سے کہا کہ بھائی یہ کام کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، تو جس کو آپ نے وصیت کی اس کو کہتے ہیں وصیت عربک میں۔ ایک کو کہا جاتا ہے جو وصیت کرتا ہے میت، کیونکہ یہ آدمی مرنے والا ہے، تو اس لیے اس کو فقہ کی کتاب میں جائیں گے جو کہتے ہیں میت کہتے ہیں، یہ آدمی مرنے والا، کیونکہ میت کی وصیت میت کی طرف سے ہی ہوتی ہے، جو آدمی مرنے والا ہے اس کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں وصیت۔ تو اس لیے جو آدمی وصیت کرتا ہے اس کو میت کہتا ہے، لیکن جس آدمی وصیت جس کو کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وصی۔ تو اب وصی ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان مرنے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو، اولاد کو سامنے لاتے اور وصیت کرتے، تو اس وقت یہ سارے کے سارے وصی ہیں۔ تو وصی ایک آدمی بھی بن سکتا ہے، 2 آدمی بھی بن سکتا ہے، 3 بھی، 4 بھی، بہت لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو ان دونوں آدمی جو نصارہ ہے، اچھا، اور مرنے سے پہلے وصیت کرنا یا وصیت کے وقت 2 گواہ بنانا، یہ بھی اس آیت کے اندر حکم ہے۔
کہ آپ جب بھی کسی کو وصیت کریں تو آپ 2 آدمی کے سامنے کریں. اس کی بات ہی آ رہی ہے سامنے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مستحب ہے. پریفریبل ہے کہ آپ مرنے سے پہلے اگر آپ وصیت کرنا چاہیں تو 2 آدمی کے سامنے کریں، گواہ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک بیٹے کو سامنے لایا، وصیت کی، پھر بعد میں آدمی نے کہا کہ مجھے تو ایسے کچھ کہا نہیں گیا. ایسا نہ ہو، 2 آدمی کے سامنے آپ کریں. تو یہ آدمی بدعی جو مسلمان تھے، ایک تو اس نے یہ کام کیا، چونکہ تاجر قسم کا آدمی ہے، دماغ اس کا بہت ہے. اس نے سب سے پہلے کام یہ کی کہ جو بھی سامان اس کے پاس موجود تھے اس کا ایک لسٹ بنایا، اور اس نے جو ہے ان دونوں ساتھیوں کو بتانے سے پہلے اندر ڈال دیا، اور پھر ان دونوں ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میرا سامان ہے، اور مکہ میں تم ان تمام یہ سارے سامان کو میری فیملی کے پاس پہنچا دو. اچھا، تو اب اس کا انتقال ہو گیا اور یہ لوگ گئے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے جو ہے اپنی فیملی والے سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا سامان ہے، تمہارا آدمی کا انتقال ہو گیا اور یہ تمہارا سامان ہے. تو ظاہری بات ہے جب سامان ملا تو انہوں نے کھلا. اس کو کھلنے کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر پرچہ ہے. تو اس کے اندر باقاعدہ پوری لسٹ ہے کہ میرے پاس جب میں سیریا میں تھا اور یہ لوگ میرے ساتھ میں تھے تو میں نے ان کو کیا چیزیں سپرد کی، اس کے اندر سب ہے. تو انہوں نے سب کچھ ملایا ان کو، لیکن اس کے اندر ایک کپ جو بڑی مہنگی تھی اور اس کے اندر سونے کا جو ہے نقش اور نگار لگا ہوا تھا، بہت اچھی ایک کپ. تو لسٹ کے اندر وہ بھی موجود ہے لیکن وہ ان کو نہیں ملی. تینوں نے جا کے ان دونوں سے پوچھا کہ بھئی، ایسے پوچھے کہ انتقال کے وقت یا انتقال سے پہلے ہمارے جو آدمی جس کا انتقال ہو گیا انہوں نے تم سے کوئی چیز فروخت کی، کوئی چیز بیچی؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی چیز نہیں بیچی. اچھا، انتقال سے پہلے چونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے، اب بیماری کی وجہ سے کوئی علاج معالجہ کرنے کے لیے اس نے کوئی چیز بیچی یا کسی کو دی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہی سامان ہمارے پاس موجود تھے اور یہ. تو اس سے ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ واقعی یہ چیز انہوں نے جو ہے چوری کی، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. کیسے اس کو بتائیں گے کہ بھئی ہے تم نے چوری کی ہے؟ لیکن یہ معاملہ لے کے گئے یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو شریعت کا یہ اصول ہے، جب کوئی بات مقدمہ کورٹ میں جاتی ہے تو شریعت کا اصول یہ ہے، یہاں پہ بھی میرے خیال میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مدعی، اس کو عربک ورڈ ہے مدعی. مدعی کا مطلب ہوتا ہے کلیمر، جو آدمی کلیم کر رہا ہے کہ میں دیکھو یہ کام ہوا، یہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ. عربک میں مدعا علیہ کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ کو، جس آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو تم نے ایسا کیا. ایک مدعی، ایک مدعا. تو اس جگہ پہ مدعی کون ہے؟ جو لوگ ورثہ وہ کہہ رہے کہ ہیں یہ چیز چوری ہو گئی. اب ڈیفینڈنٹ کون ہے؟ جن کی وصیت کی گئی ہے. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کچھ کسی قسم کا دعویٰ کرے تو ٹھیک ہے، ایویڈنس لاؤ، تمہارے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ اگر کسی وجہ سے ایویڈنس وہ نہیں لا سکا اور جج نے ان کو کوئی چیز نہیں ملی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی یہ لوگ سچے ہیں، تو پھر ڈیفینڈنٹ کو یہ کہا جائے کہ تم قسم کھاؤ، اللہ کا نام لے کے تم قسم کھاؤ.
ظاہری بات ہے، اس لیے اسلامی قانون اسٹیبلش کرنے کے لیے صرف اسلامی قانون کافی نہیں ہے، لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ قسم کھاؤ۔ اب ہماری جیسے لوگ ہوں تو 70 ٹائمز قسم کھا لیں گے، لیکن جو آدمی جس کے اندر واقعی اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، تو وہ یہ قسم کھانے سے پہلے ایک دفعہ سوچے گا کہ بھئی میں اللہ کا نام لے کے قسم کھا رہا ہوں، میرا حشر کیا ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے یہ نصارہ ہے، غیر مسلم ہے، تو نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ کیس گئی اور نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے پروف لاؤ، کیا پروف ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا یہاں ہمارے پاس کوئی پروف نہیں، کہ یہ واقعہ سیریا میں پیش آیا اور ہم لوگ یہاں پہ، ہمارے پاس اتنی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے اور اس لسٹ کے اندر وہ کپ موجود ہے اور ہمارے جو پیکج ہے اس کے اندر نہیں ہے، یہ تو کوئی پروف نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ کہ اس نے کچھ اور کسی کو دے دیا، کچھ کیا ہوگا، اس کے کیا ایویڈنس ہے؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قسم کھاؤ۔ ان لوگوں نے قسم کھائی تو فیصلہ ان کے فیور میں ہو گیا۔ ایسے ایک دن گزر گئے، ایک دفعہ ایسا پتا چلا کہ ان دونوں آدمی نے مکہ میں کسی گول کی دکان میں جا کے انہوں نے اس کاپ کو بیچ دی، اور ان کو پتا چل گیا کہ یہ کاپ یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہے۔ اچھا، تو انہوں نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ کاپ ہے ان کی تھی، لیکن انہوں نے ہمارے پاس ہم سے بیچ دی۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں بتایا۔ تو اب اپوزٹ ہو گیا، اب بات یہ ہو گئی ہے، پہلے تو یہ لوگ کیا تھے، یہ وارثین، یہ کلیمر تھے، اور یہ آدمی، یہ دونوں ڈیفینڈنٹ تھے۔ اب یہ الٹ ہو گیا، کہ جو آدمی کہہ رہے کہ یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم سے یہ اس آدمی نے، اس میت نے ہمیں یہ چیز پیسے کے بدلے میں دیا، تو یہ ان کی کلیم ہے یہ، اور جو آدمی ورثہ ہوئے کہ لیکن نہیں بیچا، تو یہ ڈیفینڈنٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ لوگ دونوں گروہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے، ایسی بات ہو گئی۔ تب نبی علیہ السلام نے اب پھر دوبارہ بس یہ کہا، جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے ان سے خریدا، بتاؤ پروف دو، تم نے ہمارے پاس کیا پروف ہے؟ کچھ لکھا پڑھا تم نے کیا ہے کہ کیا تم نے ان سے خریدا اور تم سے تمہارے پاس یہ چیز بیچی؟ کچھ نہیں ہے۔ تو اب وہی اصول آ رہا ہے، ٹھیک ہے تم آپ بتاؤ، تم قسم کھاؤ۔ تو اب اس وقت یہ وارثین کے جو گروپ ہے، ان لوگوں نے قسم کھائی اور قسم کھا کہ یہ کہا کہ ہماری قسم ان سے اچھی ہے۔ انہوں نے پہلے قسم کھائی تھی، لیکن یہ لوگ جھوٹ پر قسم کھائی اور ہم لوگ سچی بات پر قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ سسٹم ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ پھر میں آپ کو آیات سامنے لے کے اور گہرے طریقے سے اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، تم میں سے اگر کسی کی موت کا وقت آئے، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اس وقت وصیت کر رہا ہو، جیسے کہ اس آدمی کے موت کا وقت آیا اور اس نے جو ہے ان دونوں کے سامنے وصیت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی کی موت کا وقت آئے اور اس وقت تم وصیت کر رہے ہو، تو کیا ہے اللہ کی طرف سے حکم؟ شہادت بینکم، کہ تمہارے لیے گواہی دینے کے لیے دو آدمی چاہیے۔ شہادت بینکم، اور وہ آدمی کیسے ہوں گے؟
ذوا عدل منکم، ذوا عدل انصاف دار آدمی ہونا چاہیے، منکم اور یہ تم میں سے ہو، یعنی مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ جب تم وصیت کر رہے ہو تو اس وقت، موت کے وقت، تو اس وقت تمہارے پاس دو آدمی ہونے چاہیے، اور اس آدمی کی کوالٹی کیا ہے؟ نمبر 1 ذوا عدل، کہ وہ آدمی انصاف دار ہو، دیندار ہو، بددین نہ ہو۔ نمبر 2 منکم، اور وہ دونوں آدمی تم میں سے ہو، مطلب مسلمان ہو۔ اچھا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت کوئی مسلمان نہیں ہے، اب نان مسلم کنٹری میں بیٹھے اور آپ کے سامنے سارے دوست جو ہے کام کرنے والے، آپ اگر آپ کے پاس بزنس ہے، سارے کام کرنے والے مسلم ہیں، اب کوئی مسلمان موجود نہ کہتے او آخران من غیرکم، یا تو تم دو آدمی، ایسے دو آدمیوں کو گواہی بناؤ جو تم میں سے نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے۔ دراصل مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وصیت کے وقت جب آپ گواہ بنائیں گے تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر مسلمان نہ ہو تو وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان موجود ہونے کے وقت غیر مسلم کو گواہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ اگر مسلمان موجود نہیں ہے تو پھر غیر مسلم میں سے دو آدمی کو تم گواہ بناؤ۔ پہلا فرماتے ہیں ان انتم ضربتم فی الارض، اور غیر مسلم کو تم جب گواہ بناؤ گے تو وقت کیا ہے کہ ان انتم ضربتم فی الارض، ہو سکتا ہے کہ تم سفر میں ہو، اور واقعی ایسے ہوتا ہے، سفر کی حالت میں زیادہ تر آپ کے پاس مسلمان بھائی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان انتم ضربتم فی الارض، اگر سفر کی حالت میں تمہاری موت آئے اور تم وصیت کرنا چاہتے ہو تو اس وقت تم اگر غیر مسلم بھی موجود ہے ان میں سے دو کو تم نہ گواہ بنا دو۔ فاصابتکم مصیبت الموت، کہ موت کی مصیبت تمہارے پاس اس وقت آ گئی۔ اب وہ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ جیسے آپ، ٹھیک ہے، آپ نے وصیت کر دی، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، آپ کو ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی جس کو ہم نے گواہ، ہماری میت نے گواہ بنا کے گئے، یہ لوگ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، جیسے یہاں پہ کیا ہے، بدیل نے جو ہے ان دونوں کو وصیت کر کے گواہ بنا کے گئے اور ان لوگوں نے خیانت کی، تو اللہ فرماتے ہیں تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اگر ان دونوں میں سے کوئی آدمی خیانت کرے، تمہیں اگر شک ہو کہ یہ تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں پکڑو، ان کو پکڑو یہاں پہ۔ کن کو؟ جن لوگوں نے گواہ بنے اور گواہ بننے کے بعد بات ایسے آ گئی وارثین کو، جن کو اصل میں میت کا سامان ملنے والا ہے، ان کو شک آ گئی، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ جو ہے کچھ خیانت کر رہا ہے، تو اب ان لوگوں کو یہ حق بنتا ہے کہ یہ کورٹ میں جا کے کہے، جج سے یہ کہے کہ بھئی یہ آدمی غلط کر رہا ہے اور یہ آدمی ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، تو اس وقت ان دونوں کو بلایا جائے گا مسجد کے اندر، فیقسمان تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد ان دونوں کو کھڑا کر دی جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا نام لے کے قسم کھا کے یہ بتائیں گے کہ بھائی ہم حق پر ہے، ہم کوئی خیانت تمہارے ساتھ نہیں کی۔ جس طریقہ سے ان لوگوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور کہا کہ یہ آدمی نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پوری لسٹ ہے اور وہ موجود نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ تم قسم کھاؤ، وہ بھی مسجد کے اندر ہی تھی،
ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ دونوں گواہ جو ہے ہمارے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، تو تم ان کو مسجد کے اندر نماز کے بعد ان کو ٹھہراؤ. اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی قسم لے یا کوئی آدمی کچھ کسی قسم کی قسم کھائے تو جگہ کی بھی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر مسجد کے اندر قسم کھائی، اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ مسجد ہے نا، یہ اچھی جگہ ہے. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس کو مسجد کے اندر لاؤ. اور بعد الصلاۃ آیا نماز کے بعد. نماز کا مطلب کون سی نماز ہے؟ علماء لکھتے ہیں عصر کی نماز کے بعد. کیوں؟ اب آج کل کے ہمارے مسلم عصر میں کوئی ہوتے نہیں، لیکن اس وقت عصر کے وقت چونکہ مغرب کے وقت بالکل قریب ہے، تو اس لیے زیادہ تر لوگ عصر کے وقت مسجد میں ہوا کرتے تھے. تو تاکہ پوری سوسائٹی کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی کو یہ وصیت کی گئی تھی اور یہ اس میں خیانت نہیں کر رہا ہے، یہ سب کے سامنے کہیں جو بھی کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ سارے کی ساری بات سچی ہے. اس کو پوری سوسائٹی کو بتانے کے لیے کہا گیا کہ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَا نَشْتَرِي. اچھا، اور کیا کہیں گے؟ یہ کھڑے ہو جائیں گے سب کے سامنے، کھڑے ہو کے بتائیں گے لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا، کہ ہم یہ گواہی دے کے ہم کچھ اس کا بدلہ نہیں لیتے. ہم ایسے نہیں کریں گے کہ بھئی کسی کے بارے میں جھوٹ کہہ کے گواہی دے کے ہم پیسہ کمائیں گے. جس طریقے سے یہ لوگ کیا تھا، جھوٹ کہہ کے انہوں نے کیا کیا، وہ سامان اس کو اپنے لیے رکھ دیا. تو لا نشتری بی ثمنا، مسجد کے سامنے سب کے سامنے کھڑا ہو کے کہیں گے کہ ہم قسم جھوٹ قسم کھا کے بدلہ نہیں لیتے. اور ولو کان ذا قربا، اگرچہ یہ ہماری اپنی رشتہ دار بھی ہو، ہماری اپنی رشتہ دار کو بچانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے بھی کبھی بھی ہم جھوٹ کہہ کے پیسہ نہیں لیتے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم کو ہم چھپاتے بھی نہیں. ایسے نہیں کہتے کہ کچھ کیا اور کچھ کھا رہے کچھ کہہ رہے، ایسا بھی نہیں کرتے. اگر ہم ایسے کرتے اِنَّ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہم تو گناہ گار میں سے ہو جائیں گے. تو یہ لوگوں کے سامنے اتنی باتیں ہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ نہیں ہیں، ہم کسی بات کو چھپاتے بھی نہیں ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سچ ہے، یہ خدا کی قسم ہے. اچھا، اب ان لوگوں نے تو ایسا کیا، اور کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ جو سامان تمہیں ملا یہ تمہارا ہے. واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شان نزول میں یہ بات یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب گئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہاری ماں تمہاری سامان چوری ہو گئی، بتاؤ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ ایویڈنس ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم قسم کھاؤ. انہوں نے قسم کھائی. نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دی چلو ٹھیک ہے تم لے لو، یہ تمہاری چیز ہے. اب پھر بات آ رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ بات کھل گئی، سوسائٹی کو پتہ چل گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے جو ہے کب جا کے وہاں پہ کسی سے بیچی. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر یہ بات کھول گئی، پتہ لگ گئی، تھوڑی سی جو ہے ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، آپ لوگ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہے کہ نہیں، تو پھر بھی فَإِنْ عُثِرَ، یہ قسم کھانے کے بعد مقدمہ ختم ہو گئی، ڈیفینڈنٹ کو جو ہے چیز مل گئی، لیکن اس کے بعد یہ بات پھر آ گئی. کیسے آ گئی؟ پتہ چل گیا کہ واقعی ان لوگوں نے جو اس وقت قسم کھائی تھی یہ غلط ہے. فَإِنْ عُثِرَ، یہ بات نکل آئی. کیا نکل آئی؟ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ إِثْمًا، ان دونوں آدمی نے جو ہے گناہ کا کام کیا. مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ قسم کھائی. تو آپ کیا کریں گے؟
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. تو اب معاملہ ایسا ہو گیا، تو جب یہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان لوگوں نے جھوٹ قسم کھائی، تو یہ دوبارہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں آدمی پہلے جو قسم کھائی تھی یہ بات غلط ہے اور ہم سچ پر ہیں. تو اب اس میں کیا ہو گیا، یہ کلیمر ہو گئے، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط پر ہے. تو اب اصول کیا ہوگا، پرنسپل یہ ہے کہ تم جب دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ لوگ غلط پر ہے، پروف لاؤ. ٹھیک ہے، پروف لاؤ. یا اس قسم کی اب بات ہے، جب یہ بات گئی تو جن لوگوں نے اس مال کو چوری کی وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ہم نے خریدی، یا ہم نے ان سے خریدی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے خریدو، اب پروف لاؤ. پروف لانا نہیں پا رہے. تو اب اس وقت نبی علیہ السلام نے ان سے کہا جن کی سامان چوری ہو گئے، ان سے یہ کہا کہ تم اب قسم کھاؤ. تو اللہ یہ فرمائے فآخران یقومان مقامہما، جس جگہ پہ کھڑے ہو کر پہلے یہ دونوں آدمی قسم کھائی تھی مسجد میں کہ ہم لوگوں نے جو ہے چوری نہیں کی، ہمیں یہ اتنا سامان ہی ملا ہے. تو یہ دونوں آدمی جس جگہ پہ کھڑا ہو کر قسم کھائی تھی، اب وہ دوسری پارٹی کی دو آدمی کو یہاں پہ کھڑا کیا جائے گا پھر دوبارہ، اور یہ لوگ کہیں گے کہ خدا کی قسم ان لوگوں نے پہلے جو قسم کھائی تھی وہ غلط ہے اور ہم سچ پر ہیں. اب چونکہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، انہوں نے جو چیز خریدی ہے اس کے لیے کوئی پروف نہیں ہے، تو اب فیصلہ ان کی فیور میں ہو جائے گا. لیکن پھر بھی اللہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ یہ آدمی جب قسم کھا رہا ہے یہاں پہ، ان کے دل میں کم از کم یہ ڈر تو آئے کہ میں کس کے لیے قسم کھا رہا ہوں اور مسجد میں کھڑا ہو کر قسم کھا رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم. تو اب ان دونوں کی جگہ پہ ان میں سے دو آدمی کو کھڑا کیا جائے گا جن کا حق دبایا گیا ہے. اور کون لوگ ہیں؟ اولیاء. دو آدمی ایسے لائیں گے ان کی رشتہ دار میں سے، میت کی رشتہ دار میں سے دو آدمی ایسے لائیں گے جو میت سے بہت قریب ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کا رشتہ دار قریبی بھی ہو سکتا ہے، دور کا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اولیاء، یہ گواہی، یہ قسم کھانے کے لیے دو ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دو آدمی اس میت سے بہت قریب کا آدمی ہے اور رشتہ دار ہے. اولیاء. اور وہ کیسے قسم کھائے گا؟ فیقسمان باللہ، کہے گا خدا کی قسم. جب مسجد میں کھڑے ہوں گے تو خدا کی قسم کیا ہے؟ لشہادتنا احق من شہادتنا، کہ ہماری گواہ، ہماری قسم ان کی قسم سے، ان کی گواہی سے سچی ہے. یہ کیوں بات کہی؟ اس لیے کہ ان کی جو گواہی تھی یا ان کی جو شہادت پہلے تھی، ان کی جو قسم پہلے تھی، یہ سب لوگوں کو معلوم ہو گیا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قسم ان کی قسم سے اچھی ہے اور سچی ہے. وما اعتدینا، اور ہم لوگوں نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی. ان اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اس قسم کی قسم کھا کے لوگوں کے سامنے بتائیں گے. جب بتائیں گے تو اب ان دوسری پارٹی کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے، تو فائنلی فیصلہ ان کی فیور میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ. اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک قسم کی سسٹم آج کل کی دنیا میں تو بہت مشکل ہے اس کا چلنا. اس لیے میں نے کہا کہ اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے صرف ڈنڈا کافی نہیں ہے.
آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، ہم بہت طاقتور ہیں، مجاہدین ہیں، اور ہم جو ہے لوگوں کو پٹا پٹا کے اسلامک اسٹیٹ قائم کریں گے. کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسلامک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کو بنائے. لوگوں کے ذہن کے اندر پہلے آپ یہ بات ڈالیں تاکہ ان کے اندر اسلامی قانون کی اہمیت آ جائے. اگر قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، یہ تو پھر آپ کے جیسے آج کل ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی اسلامک اسٹیٹ اور اسلامی قانون قائم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اسی قوم سے جو ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے اندر، اس نیشن کے اندر اسلامی قانون لینے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. پہلے اس کی محنت ہونی چاہیے. جب انسان کے اندر یہ چیز آ جائے گی، مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ جائے گی، پھر اس کے بعد آپ جو بھی کہیں ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے لیے ایویڈنس قرآن اور حدیث میں بھرے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کا قصہ آپ جانتے ہیں. شراب کا حکم آ گیا، اور جس شراب عرب سوسائٹی میں اس شراب ایسی تھی جیسے آج کل ہم پانی پیتے ہیں. جس طریقے سے ہم پانی پیتے ہیں، اسی طریقہ سے اس سوسائٹی میں شراب ایسا عام تھا. اور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ایسا نہیں کہہ دیا کہ چلو آج سے یہ حرام ہے، تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے. کوئی آدمی ماننے کو تیار نہیں ہو، کیونکہ یہ ان کی عادت بن گئی، یہ ان کی سوسائٹی کی حصہ بن گئی، اور یہ اس کو آپ روک نہیں سکتا. اس نے میں پہلے یہ کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اس شراب کے اندر بہت فائدے ہیں، منافع للناس، اتنی فائدے ہیں بہت زیادہ منافع، لیکن این میں کہہ دیا وَإِثْمٌ کبیر. ایک اور چیز بھی ہے، اس کے اندر بہت بڑا گناہ بھی ہے. اب تمہاری چوائس ہے، تم کون سا اختیار کرو گے، یہ لوگ یہ لوگ. جو بڑے قسم کے صحابی تھے، بڑے دانشمند، بڑے سمارٹ، ان لوگوں نے اسی وقت اسے چھوڑ دیا کہ جس چیز کو اللہ نے رجس کہا، جس چیز نے اللہ نے گناہ کا کام کہا، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اسی وقت چھوڑ دیا. کچھ لوگوں کے ذہن بن گئے، لیکن ابھی تک کیا ہے، موجود ہے. یہ بیماری سب کے اندر موجود ہے ابھی تک. یہاں تک کہ تاریخ میں آتی ہے کہ جنگ احد کتنی بڑی جنگ تھی، کتنی اہم. صحابہ اکرام سارے کے سارے شراب پی کے گئے وہاں، حلال چیز تھی اس وقت. اب یہ کہ صحیح صحابہ کیسے شراب پی سکتے ہیں؟ ارے بھائی کیا بات ہے، اگر شراب حلال ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی بات نہیں. شراب اگر حرام نہیں ہوتا تو پھر آپ بھی پیتے، ہم بھی پیتے. مسجد میں بیٹھ کر جیسے ہم پانی پیتے ہیں، یہاں پہ شراب کا جو ہے یہ لگا دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بری ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن اس وقت حرام نہیں تھا. صحابہ کرام پیے. پھر اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ سُكَارَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. نماز سے پہلے مت پیو، اس سے پہلے جب چاہو پیو، لیکن نماز سے پہلے مت پیو. ایسا نہ ہو کہ پی کے آیا اور نماز میں تمہیں پتہ نہیں چل رہا کیا کہہ رہے، الحمدللہ کہہ رہے ہو یا سورۃ الاخلاص کہہ رہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. ایسا نہ کرو. کچھ لوگوں نے آپ نے کہا کہ نماز کے اندر جو چیز منع کی گئی ہے، نماز سے پہلے پینے کے لیے جو چیز منع کی گئی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہوگی، یہ عبادت کے لیے مانے، یہ برا ہے، اس کو چھوڑو. بعد نے چھوڑ دیا. اب کچھ لوگ ایسے رہ گئے سوسائٹی میں جن کو بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، بہت ہی مشکل ہو رہا تھا. لیکن اخیر میں اللہ نے کہا رجس من عمل الشیطان، آج سے تمہارے لیے بالکل حرام. حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں نورہ میں ہر گلی میں شراب بہ رہا تھا. جس کو جہاں پہ یہ بات معلوم ہو گئی
اسی وقت اس کو چھوڑ دیا. یہ کس لیے ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم دیتے رہے, بتاتے رہے اور ان کا ذہن بالکل بن گیا. اب ان کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ یہ بات غلط ہے, کہہ دیا ٹھیک ہے اب ہم نہیں کریں گے. اسلامک اسٹیٹ, اسلامی قانون, اسلامی سزا جو بھی آپ کہیں, اسٹیبلش کرنے کے لیے لوگوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا. یہ حکم اللہ کی طرف سے اس لیے ہے, خدا کی قسم کا سسٹم اور یہ مقدمہ میں اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ سچی گواہی دیں. ایسا نہ ہو کہ بس جھوٹی اور قسم. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم, یا تو کم از کم ان کو یہ خوف اور ڈر ہو کہ ہماری قسم کے بعد دوسری قسم سے ہماری قسم جھوٹی ثابت نہ ہو جائے, اس نہ کم از کم نہ ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں آخر جو بات نصیحت ہے جو اللہ ہر حکم کے بعد دیتے ہیں. دیکھو جو بھی کچھ تم نے سنا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ سنو واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑو. کیوں؟ اللہ بڑے ہیں, اللہ سے ڈرو. واسمعوا, اللہ کی بات سنو. اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قوم جو قوم فاسق ہے, گناہگار ہے, ایسی جھوٹی قسم اور شہادت میں مبتلا ہے, شامل ہے, اللہ ایسے لوگوں کو, ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تمہیں ہدایت نہیں ملے گی اگر تم اس غلط راستے پہ ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ فرما رہے ہیں کہ سنو, یہ قسم اور یہ جو بھی کچھ ہو, قسم کھانے سے پہلے, شہادت دینے سے پہلے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ ایک دن آنے والا, یوم یجمع اللہ الرسل, جس دن اللہ سبحانہ و تعالی تمام انبیاء کو جمع کریں گے, تمام انبیاء کو پوچھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں. بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو تو جمع کریں گے. دنیا میں جتنے مسلمان ہیں, غیر مسلم ہے, امریکن ہے, انڈین ہے, پاکستانی ہے, جتنے لوگ ہیں دنیا میں, اللہ سب کو اکٹھا کریں گے. لیکن اللہ رسول کو کیوں بتایا؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رسول جو اللہ کے سب سے پیارے ہوتے ہیں, رسول جو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں, اگر رسول سے پوچھا جائے گا تو تم سوچو تمہاری حالت کیسے ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ فرماتے ہیں اللہ کیا پوچھیں گے؟ فیقول. صرف ایسے نہیں کہ اللہ جمع کریں گے, اللہ کہتے ہیں فیقول, اللہ یہ کہیں گے, اللہ یہ کہیں گے. کس سے؟ رسول, انبیاء سے پوچھیں گے ماذا اجبتم, ماذا اجبتم. تم جب دعوت لے کے گئے تھے, تم جب دعوت لے کے لوگوں کے پاس گئے تھے تو اس وقت جواب کیا تھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ مفسرین کرام عجیب بات لکھی ہے یہاں پہ, ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب ملی ان سے؟ یہ کیوں, اللہ نے ایسے کیوں کہا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر کے سارے لوگوں سے یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ ڈر دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم آج چھپا نہیں سکتے ہو, تم آج چھپا نہیں سکتے ہو, کیونکہ جو لوگ میری میسج لے کے تمہارے پاس گئے تھے
آج میں تمہارے سامنے ان سے میں پوچھوں گا. تو اللہ فرماتے ماذا اجبتم، کیا جواب تھا تمہارے پاس، کیا جواب دے ان لوگوں. تو کیوں؟ اس لیے تاکہ سارے لوگوں کو اب یہ ڈر اور خوف شروع ہو جائے کہ اللہ آج اگر ہمارے نبی ہمارے رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ دے کہ جواب ان کی طرف سے یہ تھا، ان کی زندگی ایسی تھی، ان کا یہ پرابلم تھا، انہوں نے نہیں مانا، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، پھر تو ہماری آج سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ دینے کے لیے اللہ ایسے پوچھیں گے ماذا اجبتم، کیا جواب تھا، انہوں نے ریسپونس کیسے کیے بتاؤ. انبیاء بھی بڑے عجیب. قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کیسی بات ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے بعد آئے، جیسے ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئے، ہم بعد میں آئے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں. اگر ہمارے بارے میں نبی علیہ السلام یہ کہے کہ لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ہمارے میرے کے بعد کیا کیا، مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام کو پتہ ہے. نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ابو جہل کیسا تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ ہے ابو لہب کیسا تھا، شیبہ کیسا تھا، سب کو پتہ ہے. اور یہ کہہ رہے کہ لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے. اللہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام تھے، سب کو پتا تھا کہ مسلمان ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی اللہ کی دربار میں کیسے ہے. نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا سامنے دیکھ کر جو کچھ. اس لیے تو دیکھا نا بعض منافقین نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے سب کو شامل کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو آف کورس یہ بھی تقریباً یقینی ہے لیکن پھر بھی یقینی نہیں ہے. لیکن قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ایسے سورسز ہے کہ اگر آپ یقینی بات نہیں کریں گے تو اللہ پکڑیں گے. تو صحابہ کرام ڈرے، انبیاء سے ہم ڈریں گے کہ دنیا میں تو ظاہری چیز دیکھ کے ہم نے بتا دیا اور کہہ دیے کہ یہ مسلمان ہے، پتہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں واقعی یہ مسلمان ہے کہ نہیں. کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا فیصلہ کریں گے کیسے کریں گے. نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی منافق ہے یا اچھا آدمی، کیسے تم فیصلہ کرو گے؟ اگر یہ آدمی روزانہ مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھو کہ یہ مسلمان ہے. اب یہ سب ہو سکتا ہے یہ آدمی 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دل کے اندر نفاق ہے، منافقی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ منافق ہے، کیوں؟ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ہم تو فیصلہ کریں گے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام ڈرتے رہے کہ ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا کہ یہ آدمی اچھا ہے، اور اللہ نے قیامت کے میدان میں اللہ کے پاس دوسری سورسز ہے. کیا سورسز ہے؟ اللہ کہیں گے زبان سے تم باتیں کرو، آج بتاؤ اس آدمی کے بارے میں کیسا ہے. اللہ کہیں گے دل سے کہ ہارٹ تم بتاؤ کہ یہ آدمی دنیا میں کیسا تھا. اب مجھے تو پتہ نہیں ہے، اگر میں نے کہہ دی یہ آدمی اچھا ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے پاس جو دوسرے سورسز ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ آدمی ایسا تھا، تو میں تو پھنس جاؤں گا. اس لیے
انبیاء علیہ السلام یہ کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس یقینی علم نہیں ہے، ہمارے پاس صرف کہا کہ ہمارے پاس علم نہیں، علم تو ہے، لیکن یہ کہنا چاہتے کہ واقعی جو یقینی علم ہوتا ہے، واقعی آدمی کیسا ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی ڈرتے رہیں گے، انبیاء اسلام بھی ڈرتے، اور یہ قرآن شریف کی اس آیت اس بات کی ایویڈنس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں سب سے پہلے انبیاء کی حساب لیں گے۔ اور یہ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں سارے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی انسان ہے، ان کو اگر جواب دینا پڑے تو تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ میسج لوگوں کے پاس پہنچانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو میدان محشر میں لائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے انک انت علام الغیوب، اے اللہ آپ نے پوچھا کیا جواب ہے، انہوں نے کیا ریسپونس کی، اس کا پورا یقینی تو علم ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس پورا علم ہے یار۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ آپ علام الغیوب ہے، آپ غیب کی ساری چیزیں آپ کو پتا ہے، تو اس لیے اللہ آپ اپنے علم کے حساب سے فیصلہ کریں۔ مفسر کے علم لکھتا ہے کہ یہاں پہ ایک بات ایسی ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں کے اندر اپنی امت کی کتنی فکر ہوتی ہے، اپنی امت سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کی ایویڈنس ہے۔ کیا ہے کہ کہہ تو یہ سکتے تھے کہ یہ برا ہے، اس کا رسپانس یہ تھا، نوح علیہ السلام نے یہ میرا یہ کہا، یہ تو کہہ سکتے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس تو ایک چانسز ہے، ہم ایسی کچھ بات کہہ دیں تاکہ میری امت پھنس نہ جائے، تو اس لیے ایسی ایک بات کہہ دی جس بات سے اللہ کے پاس جواب بھی ہو گیا، اور اس جواب کی وجہ سے نبی کی طرف سے کسی امت کے خلاف کوئی بات نہ آئے۔ اگر یہ بات کہہ دے کہ اللہ یہ ابو جہل میرا دشمن تھا، انہوں نے میری دعوت کی ریسپانس ایسے دی ہے، تو یہ تو پھنس جائے گا، پھنس تو جائے گا، لیکن کم از کم میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے میری ایک امت پھنس جائے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام یہ کہیں گے کیا اللہ یقینی علم تو آپ کے پاس ہے، یقینی علم آپ کے پاس، ہمارے پاس علم ہے لیکن وہ علم بہت ناقص ہے، معلوم نہیں کہ وہ واقعی ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم صحیح ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کہ یا اللہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اب اللہ علام الغیوب۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ قیامت میں سب کو آنا ہے اور سب کو جواب دینا ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑے رسول کا قصہ لایا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اللہ نے کہا یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، اور عیسیٰ کون رسول، اتنے بڑے رسول ہیں، صرف بڑے رسول نے جن کو پوری دنیا کی آدھی لوگوں نے گاڈ بنایا، اپنا رب بنایا، اپنا اللہ بنایا۔ اللہ فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس رسول کو بھی میدان محشر میں لائیں گے جس کو تم لوگوں نے رب بنایا۔ کتنی بڑے انسان ہے،
بھائی ایک انسان کو ایسے انسان رب بنا نہیں بناتے، اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے رب بنایا، اس کے پیچھے کچھ وجہ تو ہے، کچھ کمال تو ہے. تو اللہ نے کہا کہ جس کو تم نے اپنا رب بنایا ان کو بھی میں میدان محشر میں میرے سامنے کھڑا کروں گا اور ان سے میں یہ پوچھوں گا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی، اے عیسیٰ ابن مریم میری نعمت کو یاد کرو، اور وعلی والدتک میں نے تمہاری والدہ تمہاری ماں کے اوپر جو نعمت سے میں نے نوازا اس نعمت سے نعمت کو بھی یاد کرو. پھر اللہ فرماتے ہیں اذ ایدتک بروح القدس. اب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہیں گے میدان محشر میں. ایک تو یہ تمہاری اوپر جو نعمت میری طرف سے آئی ہے اس کو یاد کرو، تمہاری ماں کے اوپر جو آئی اس کو بھی یاد کرو، اور تمہارے اوپر میں نے کیا کہ اللہ فرماتا ہے اذ ایدتک، یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہیں ہیلپ کی، مدد کی. کس کے ذریعہ؟ بروح القدس، جبریل علیہ السلام کے ذریعہ میں نے تمہاری ہیلپ کی. اور پھر تم نے کیا تکلم الناس فی المہد وکہلا. میری نعمت کو یاد کرو، میری طرف سے تمہارے لیے کیا نعمت تھی. ایک نمبر ایک تو یہ ہے کہ میں نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ میری سب سے جو ہے بڑے فرشتہ ان کے ذریعہ میں نے تمہاری مدد کی. اور اس میں تکلم الناس فی المہد وکہلا، یاد کرو تم نے لوگوں سے گود میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. چھوٹا سا بچہ، قرآن شریف میں آتا ہے سورہ مریم کے اندر آئے گی بات. یہ مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے آئے کمیونٹی میں، گھر میں آئے، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو سب سے پہلے جب مریم علیہ السلام بڑی پریشان حال میں تھی تو اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھو جب گھر جاؤ گے، جب لوگ تمہارے بارے میں بری بری باتیں کہنا شروع کر دیں گے تو تم کچھ نہیں کہنا. فأشارت الیہ، جب بھی کچھ کہے تم صرف اس بچہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو کہ یہ تمہارے ساتھ بات کرے گا، میں نہیں بات کروں. جب بھی قرآن شریف میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. اگر تم کوئی آدمی کو دیکھتے ہو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ. میں نے جو ہے یہ منت کی کہ میں اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی، تم یہ کہہ دینا مجھ سے. اور اگر تم سے پھر کچھ پوچھے تم یہ کہہ دو کہ میں تو بات نہیں کر سکتی، یہ میرا بچہ جو ہے جو میں لے کے آیا ہوں ان سے بات کرو. اللہ یہ فرماتے ہیں یہاں پہ تکلم الناس فی المہد. تو جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، مریم نے جو ہے زنا کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ بچہ لے کے آئے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کی، ان سے بات کرو، میں نہیں کر سکتی بات. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. ایسے کیسے بات کریں گے ہم؟ یہ تو بالکل گود میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، یہ تو ابھی کا بچہ ہے، ابھی پیدائش، کیسے ہم ان سے بات کریں گے؟ جیسے ایسی کہہ دی. اب عیسیٰ علیہ السلام باتیں کرنا شروع کی. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا غلام ہوں.
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے ان کا نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، پوری نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، ان میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ نے جب بچہ دودھ پیتا ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے، نہ کچھ بات کرنے کی صلاحیت ہے، اس وقت میں نے تمہیں باتیں کرنے کی صلاحیت دی، تم لوگوں سے بات چیت کی تھی جب تم گود میں بیٹھے ہوئے تھے ماں کی، وکہلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہیں میں نے بڑھاپا کی حالت میں بھی بات کرنے کی صلاحیت دی۔ ہمارے لکھتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ گود میں بیٹھ کر چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے، اس میں تو بڑا کمال ہے، معجزہ ہے، بڑے ہو کے اگر بات کرتے اس میں کیا کمال ہو گیا، اس میں کیا کمال ہے؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ایک آدمی جو اس دنیا میں موجود تھا، ایک رسول جو موجود تھے، اب یہ چلے گئے آسمان میں، اور پھر آسمان سے واپس آ کے پھر اسی زبان سے اس زمانہ کے لوگوں سے بات چیت کرنا یہ ایزی نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے وَكَهْلَا، جب تم دنیا میں پھر دوبارہ واپس آؤ گے، اللہ نے تمہیں اتنا بڑا کمال دی ہے کہ تم اس وقت بھی اس وقت کے لوگوں سے جب بات کرو گے تمہیں کچھ پرابلم نہیں ہوگا، وَكَهْلَا، اس لیے اللہ نے کہلا بڑھاپا کی حالت، اس لیے علماء لکھتے ہیں یہ آیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر آئیں گے، اس کی دلیل ہے، اگر بڑھاپا کی حالت میں بات کریں گے تو جب عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کے کہنے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں چلے گئے تو جوان تھے، تو بڑھاپا کی بات کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ آئیں گے اور بڑے ہوں گے اور پھر بات چیت کریں گے، تو اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو کہ میں نے تمہیں کتاب سکھائی، حکمت تمہیں سکھائی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل سکھائی، اس کا علم دیا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اس وقت کو یاد کرو جب تم مٹی لے کے پیدا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ پیدا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، کیا کرتے تھے؟ مٹی کا جو پتلا لے کے اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، اب جیسے پھونک مارتے تھے فلائنگ کرنا شروع کی، بالکل یہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، عجیب اور غریب آیت ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ یہ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، یہ میں نے سب کچھ کیا ہے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے ہوا، تم نے اس برڈ کو ایک مٹی کی پتلا اس سے تم نے بنایا، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے ہوا، اور اس کو یاد کرو، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اسی طریقہ سے ایک بندہ جو پیدائشی طور پر نابینا ہے، بلائنڈ ہے، اور جو آدمی بہت بیمار ہے اس کے اندر، اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے تم ان کو شفا دے دیتے، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور اسی طریقہ سے تم مردوں کو میرے حکم سے نکالتے تھے،
یعنی جان دے کے نکالتے. اس موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ معجزہ تھا. قبر کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے تھے اور رشتہ دار سے یہ کہتے تھے کہ میں اگر تمہارے باپ کو اگر بلا کے لاؤں قبر سے تو تم میرے مانو گے. یہ معجزہ تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نام لے کے بلاتے تھے اور یہ قبر سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یا انتقال ہو گیا اس آدمی جو ہے نا نام لے کے بلاتے تھے اور وہ بھی زندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ کمال تھا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. صرف یہ نہیں ہے، میں نے تمہاری حفاظت کی. کب؟ جب تم بنی اسرائیل کے پاس بنی اسرائیل کے پاس جب تم بینات دلائل لے کے ایویڈنس لے کے تم آئے اور ان لوگوں نے یہ کہا یہ کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو ہے، اس وقت میں نے تمہیں حفاظت کی. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور وہ بات بھی یاد کرو، اس وقت کو بھی یاد کرو. کون سا وقت؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حواریین کہا جاتا ہے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اس طریقہ سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو صحابہ کہا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، ان کو حواریین کہا جاتے تھے. حواری مطلب مدد کرنے والے. تو وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، میں نے حواریین تمہارے جو ساتھی اور تمہارے جو ماننے والے ان کے دلوں میں نے یہ بات ڈال دی. کیا بات ڈالی؟ ان آمنوا بی وبرسولی، کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تم دنیا میں جب تھے اور تم جب دعوت دیا کرتے تھے تو کچھ لوگ تمہارے اوپر ایمان لے کے آئے. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. تم پوری زندگی دے سکتے ہو، لیکن اگر میری طرف سے حکم نہ ہو، میری طرف سے اجازت نہ ہو، تو تم کوئی انسان کو میری طرف نہیں لا سکتا. تو اس لیے جو حواریین، جو لوگ تمہاری بات کو سن لی اور تمہارے اوپر ایمان لے کے آئے اور میرے اوپر ایمان لے کے آئے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. میں نے ان کے دلوں کے اندر میری بات کو ڈال دی تھی. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. جب میں نے یہ بات ڈال دی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم ایمان لے کے آئے اور اب شاہد رہے، اب گواہ رہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہوئے. پھر اللہ فرماتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. اس بات کو یاد کرو جب حواریین تمہارے شاگرد اور تمہارے ماننے والے تمہارے پاس آئے اور کہا یہ کہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم کہ تمہارے رب ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان نکال سکتے ہیں، لے کے آ سکتے ہیں، کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں. انہوں نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے اور اس کے اندر سارے قسم کے کھانے ہوں. ایسا کر سکتے ہیں تمہارے رب؟ کس نے کہا؟ حواریین آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا احسان کتنا ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کیا. تو قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ بے اللہ سے ڈرو یار، تم یہ کیسے ایسے، تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے تمہارے کھانے کا انتظام کرے. یہ کیسا سوال ہے؟
یہ کس قسم کی آرزو ہے؟ تو حواریین نے یہ کہا قالو نرید ان ناکل منہا، کہ دیکھو یہ جو ہم نے درخواست کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے ہم کھانا کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارا دل جو ہے اطمینان ہو جائے کہ ہاں تم نے جو کچھ کہا ہے ہمارے سامنے، تم نے آسمان سے جو ہے دسترخوان لے کے آئے، تو یہ تو ہماری دلوں کے اندر ہمارا ایمان اور یقین بڑھ جائے گا، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ آپ نے جو کچھ کہا یہ سارے سچے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو لوگ گواہی دینے والے، ہم ان میں سے ہو جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کیا، قال عیسی ابن مریم اللہم، اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا، تاکہ یہ ہمارے لیے عید بن جائے، اللہ کی طرف سے کھانا آ رہا ہے تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہو جائے گی، عید میں مانا کہ خوشی ہے، لاولنا، ہمارے جو لوگ پہلے گئے اور جو بعد میں آئیں گے سب کے لیے جو ہے یہ ایک خوشی کی بات ہو جائے گی، وآخری آیت منک، اور اسی طریقہ سے یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے کہ اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارے، اس کے اندر کھانے ہیں اور سب کچھ ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، لوگ اور ایمان لے کے آئیں گے، وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ ہمیں رزق عطا فرما اور آپ جو ہے بہترین رزق دینے والے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے ایک دسترخوان اتارنے والا ہوں، لیکن اللہ نے ایک بات پھر بعد میں یہ کہہ دی کہ دیکھو میں تو دسترخوان لے کے آؤں گا تمہارے لیے، اتار دوں گا، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اگر یہ دسترخوان اترنے کے بعد کوئی آدمی اگر اس کو انکار کرے، پھر بھی میری وحدانیت کو انکار کرے، میرے کو نہ مانے اور تمہاری نبوت کو نہ مانے، تو پھر کیا ہوگا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، میں ان کو ایسی پنشمنٹ دوں گا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ ایسا عذاب میں نے کبھی دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ دسترخوان آئی تھی، بعض یہ لکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے یہ دسترخوان اتاری نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ایسی بات کہی ہے، اگر دسترخوان اترنے کے بعد تم نے اس کے اوپر یقین نہیں لایا، اللہ کے اوپر یقین نہیں لایا، رسول کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو پھر میں تمہیں ایسے عذاب دوں گا جو بہت دردناک ہوگا، ایسے عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ حواریین اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ڈر گئے، تو ان لوگوں نے کہا نہیں مجھے ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر اللہ نے یہ نہیں بھیجی۔ لیکن بعض یہ لکھتے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دسترخوان اتاری اور اس دنیا میں یہ آئی۔ خیر یہ اختلاف ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ تو ایک اس بات کو یاد کرو، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ اس بات کو بھی یاد کرو، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم نے مجھ سے دعا کی اور میں نے تمہاری دعا کو قبول بھی کی، یہ تمہارے اوپر نعمت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ دیکھیں اللہ کیسے کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، او اے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ،
کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی اتخذونی کہ تم مجھے و امی اور میری ماں کو الہین الہ بناؤ اللہ کے بغیر، تم نے یہ بات کہی؟ اللہ ایسے پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا بات ہے، تمہاری جانے کے بعد تمہاری امت میں سے ایسے لوگ جو آئے جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے یا جو بھی ہو، کیا تم نے یہ بات کہی؟ اس مفسر کے لکھتا ہے کہ اللہ اس آیت کو اب دیکھیں، اس میں اللہ کس انداز سے بات کر رہا ہے کہ ایک نبی ایک رسول ان کو ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اللہ یہ کہہ رہے کہ تم نے ایسی بات کہی کہ دن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قیامت کے میدان میں جو لوگ ہوں گے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں نہیں، تمہیں بھی پوچھا جائے گا۔ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی کہ تم میرے کو اور میری امی کو، میری ماں کو تم اللہ کے بغیر الہ بناؤ، معبود بناؤ، ایسی بات تم نے لوگوں سے یہ کہی؟ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جواب ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نہیں، میں نے ایسے نہیں کی۔ کتنا تواضع، کتنا خوف اور ڈر اللہ محمد ہے۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ آپ اس سے پاک ہے، سبحانک آپ بالکل پاک ہے۔ ایک تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ نے کہی جو بالکل ہو ہی نہیں سکتا، آپ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کیسی بات ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے سبحانک کیسی بات ہے یا اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحانک ما یکون لی، میں کیسے کہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، ان اقول ما لیس لی بحق، جو بات صحیح نہیں ہے، جو بات سچی نہیں ہے، جو بات بری ہے، جو بات جھوٹ ہے، ایسی بات میں کیسے کہوں یا اللہ۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہہ دی، فقد علمت، اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میری نفس کے اندر، میرے دل کے اندر ہے یہ آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کے دل کے اندر کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں یا اللہ۔ تواضع اور ڈر، خوف دیکھیں۔ انک انت علام الغیوب، اب آپ جو ہے علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ ما قلت لهم، میں نے نہیں کہی ان سے مگر ما امرتنی بھی، جو کچھ آپ نے مجھے حکم دیا، آپ نے مجھے جو کچھ کہا کہنے کے لیے میں نے اتنی بات کہہ دی۔ کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، جو میرے رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی پالنے والا تمہارا بھی پالنے والا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اس بات پر شاہد ہوں، میں ایسا دیکھا کہ میں جب تک اس قوم کے اندر موجود تھا یہ لوگ ایسے تھے، یہ لوگ ایسی ان کا ایمان بھی ایسا ہی تھا کہ ہاں اللہ ہمارا رب ہے، اب میرا بھی رب ہے، ان کا بھی رب ہے۔ ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا میں اس کا گواہ ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہی تھے، ان کا ایمان بھی ایسا ہی تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب میرا انتقال ہو گیا، میری موت آ گئی، تو آپ اس کے بعد آپ جانتے ہیں، آپ سب کچھ دیکھا ہے، تو اس لیے میں نے کچھ نہیں کہی۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ جو ہے ہر چیز پر گواہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
الحکیم. دیکھیں ایک نبی ایک رسول کی بات کیسی ہوتی. ان تعذبہم، تو کہتے ہیں کہ ان کو عذاب دے دو کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا اور میرے بننے کے بعد ایسا کیا، ان کو عذاب دے دو. ایسا نہیں کہا ان تعذبہم اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دے دیں گے تو یہ کون ہے؟ فإنہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں اللہ. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام ایسی ایک بات کہہ رہے کہ تاکہ اللہ کے دل میں کچھ رحم آ جائے، کہ اللہ کو پتہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو کتنی پسند کرتے ہیں، ان سے کتنی محبت ہے، اس لیے وہ وارڈ لایا فإنہم عبادک، اے اللہ یہ تو آپ کے بندے ہیں. اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف فرما دیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ اس پر قادر ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، آپ عزیز ہیں، حکیم ہیں، آپ بڑے حکمت والے بھی ہیں. تو یہ ان تمام باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ لائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمام لوگ جو میدان محشر میں ہوں گے ان سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جن کو اتنے بڑے سمجھتے ہو یہ بھی میرے کورٹ میں آئیں گے اور میں ان کو سامنے لاؤں گا تمہارے سامنے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، پھر اللہ فرمائیں گے هذا يوم، آج کا دن تو وہ دن ہے جس دن صرف سچائی کا معنی، سچائی کا معنی، جو لوگ سچے ہیں اور دنیا میں سچے تھے، اللہ اور اللہ کے نبی کو مانا، یہی سچائی جو ہے کام آئے. لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، اور یہ لوگ ہمیشہ اس میں ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماتے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جس آدمی کو آخرت میں کامیابی مل گئی، جس کے اوپر اللہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ کے اوپر راضی ہو گئے. دیکھیں عجیب بات ہے، اللہ نے یہ کہا رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان سے راضی ہو گئے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ پر راضی نہیں ہے اور وہ اللہ اس کے اوپر راضی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. جو آدمی کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے، اللہ کی طرف سے جس قسم کا حکم آئے، اگر وہ ایسے ہے کہ میں سب کچھ راضی ہوں، سب پر راضی ہوں، اللہ نے جو کچھ کہا، اللہ نے جو کچھ مجھے حکم دیا، یہ سب پر ہم راضی ہیں، سب پر میں راضی ہوں، اللہ فرماتے رضی اللہ، اللہ بھی اس کے اوپر راضی ہو گیا. اور اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا؟ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم الشان کامیابی ہے، اس سے زیادہ بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اور جو راضی ہو گیا ہم پر یا مسلمانوں پر یا جو لوگ جنت میں چلے گئے، وہ اللہ کیسے ہے؟ وہ اللہ کون؟ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. ایسا ہوتا ہے نا، یہ آدمی اگر میرے اوپر راضی ہو گیا یا میرے اوپر خوش ہو گیا، اس سے کیا بنتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ کے اوپر پریسیڈنٹ راضی ہو گیا یا کوئی لیکوڈ سٹی کی میئر بہت راضی ہو گیا، ٹھیک ہے یہ کام کی بات ہے. اور مجھے اس انسان آپ کے اوپر راضی ہے تو کیا صاحب کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑتا، صحیح برابر ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ راضی ہو گیا مطلب کیا ہے؟ معمولی نہ سمجھو، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دنیا میں، آسمان میں اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، یہ سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی.
اور اللہ تمہارے اوپر راضی ہو گیا تو سمجھو کہ اس دنیا میں آسمان میں اس کے بیچ میں جو کچھ ہے یہ سب تمہارا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کو یہ چیزیں کسی جگہ سے فری مل گئی اور ان کو جو ہے نا کسی نے اللہ کے اوپر احسان کیا مل گیا. اللہ بات نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ کوئی احسان نہیں ہے, کسی سے ملا نہیں ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورۃ المائدہ ختم ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے پھر ہم سورۃ الانعام شروع کریں گے.